الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ممبر نور پہ رونق افروز جماعت اہل سنت کے موقر علماء کرام، سادات کرام، ائمہ مساجد اہل سنت، طالبان علوم نبویہ، نقیب ملت، صدر اجلاس، محب مکرم نازش ملت حضرت علامہ الشاہ مفتی جامی قمر اشرفی ازہری، اور آج کی اس پاکیزہ بزم میں تشریف لائے ہوئے خوش عقیدہ زندہ دل سنی مسلمان، پہلی بار آپ کے شہر محبت میں اللہ کریم نے آپ سے کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ نام لے لے کر کے ایسا لگا کہ پورے شہر کے لوگ اس سے جڑے ہوئے، جڑے کے نہیں تو جائیں گے کہاں، آنا تو نہیں ہے۔ اس جگہ سے کسی کو جائے فرار نہیں ہے۔ ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اس وقت ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو عبرت کی جگہ، اور عبرت کے لیے قبر کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بڑے بڑے اسکالرز، علماء، خطباء، مفتیان کرام، پیران ذوی الاحترام کے فرمودات سے جو تبدیلی قوموں کے اذہان میں نہیں آتی ہے، وہ ایک بار شہر خاموشہ میں ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنی بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ وہ محبت میں ڈوب کر مکین گنبد خضرا تاجدار عرب و عجم فخر پاک کی نظر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، علیہ الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مشرفہ کی بات قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سوچ رکھے ہو کہ تمہیں پلٹ کر میری طرف نہیں جانا ہے؟ اگر یہ سوچا ہے تو تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ کل شیء یرجع اللہ، ہمیں بھی لوٹ کر رب کی طرف جانا ہے۔ رب نے پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے والے کا حق ہے۔ آج کی شب حلوہ بنا کر کھانے کا موقع نہیں ہے۔ یہ ٹھیک الگ چیز ہے کہ حلوہ بنایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، اور ہمارے سنیوں میں عمومی طور پر یہی مشہور ہے، شب برات حلوہ بنانے کا تہوار ہے۔ تو پورا دن عورتیں اسی کام میں بالکل بزی رہتی ہیں، اب مرد بھی اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ آج کی رات خود احتسابی کرنے کا، اپنا جائزہ لینے کا، نام اعمال کا، اس کی ری چیکنگ کرنے کا وقت ہے۔ کاؤنٹنگ کیجئے کہ آج تک اپنے کتنے نام اعمال میں گناہ درج کروائے ہیں، کتنی نیکیاں درج کروائے ہیں۔
احساس اگر مر نہیں گیا ہے نا تو سوچیے، اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی چاہت نے تمہیں برباد کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبر کا منہ دیکھ لیا۔ جب تک آدمی مرنے کے کگار پہ نہیں پہنچتا ہے تب تک 99 کا چکر، بےایمانی، جھوٹ، فریب، مکر، دغا، لوٹ کھسوٹ، اس کا چھیننا اس کا لوٹنا، اسی چکر میں رہتا ہے۔ رب فرماتا ہے قبر کا منہ دیکھنے تک تمہاری یہ ہوس پوری نہیں ہوتی۔ نبی رحمت فرماتے ہیں خواہشات کے پیٹ کو جہنم کی آگ ہی بھر سکتی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اس لیے اس پیٹ کو بجائے جہنم کے آگ سے بھرنے کے خوف خدا کے پاک تصور سے بھریے۔ جس کے لیے بھی آپ بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکر و فریب و دغا کرتے ہیں، لوٹ کھسوٹ اور ملاوٹ کرتے ہیں، اگر یہ آپ کو کانفیڈینس ہے کہ وہ اولاد، وہ بیوی بچے، وہ رشتہ دار، اعزاء اقربا آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر میں بغل میں وہ بھی سو جائیں گے، دھڑلے سے بے ایمانی کیجیے، اجازت ہے ہمارے پاس۔ لیکن ایک بھی ہمیں ایسی مثال دے دے جو کوئی اپنے باپ کے مرنے کے بعد زندہ اپنے باپ کی قبر میں سو گیا ہو کہ ابا اکیلے اس شہر خاموشہ میں منو مٹی کے نیچے آپ کو ہم دفن کر کے کیسے جائیں گے؟ آپ نے ہمارے ساتھ بہت کچھ کیا ہے، بلڈنگ دی، زمین دی، جائیداد دیے، ہیرے جواہرات، سونے چاندی سے مالا مال کیا، اب ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ایک بھی ایگزامپل ہو تو مجھے بتاؤ۔ اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو آج کے بعد یہ عہد کر کے جانا اپنے گھر، کام وہی کریں گے جس کام کو کرنے کی مصطفیٰ کریم نے پرمیشن دی۔ یہ دماغ سے بھوت اتار دیجئے کہ ہمارے پیر صاحب ہم کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور دھنائی ہوگی ایسے پیروں کی نا شکلیں مست ہو جائیں۔ آج چکر مت رہی ہو، بہت بڑا جھانسا دے رکھا بیٹھو ہو، ہمارے پیر صاحب ہم کو جنت میں لے کے جائیں گے، اسی سے پوچھ دو پیر صاحب تم جاؤ تم جنت میں۔ ایک بہت مشہور واقعہ لوگوں نے پھیلا رکھا، غوث پاک کا دھوبی مرا نا، وہ قبر میں گئے، اپنے منکر نکیر آئے پوچھ رہے من ربوں کا، تو وہ کہتا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ماں دینوں کا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اتنا سنا تو منکر نکیر چپ چاپ چل گئے۔ 100% جھوٹ ہے یہ واقعہ۔ قبر میں یا تو منکر نکیر آتے ہیں اور یا مصطفیٰ کریم تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد یا تو ثواب کے فرشتے آتے ہیں یا عذاب کا گرش کر کے دھلائی کرنے والے آتے ہیں، کوئی نہیں آتا اس کے بعد۔ یہ واقعہ یوں بھی جھوٹا ہے، مرتے ہی انسان کی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، عربی ہو عجمی ہو، کسی ملک کا کسی بھی لینگویج کا جاننے والا بولنے والا ہو، ادھر مرا ادھر عربی کا ماہر بن جاتا ہے، عربی بولنے کا، عربی سمجھنے کا، اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی وہ عربی میں دیتا ہے، عربی سمجھتا بھی ہے اور عربی بول کر جواب بھی دیتا ہے۔ تو وہ غوث پاک کا دھوبی ہوں، یہ لینگویج کہاں سے ہے؟ تو یہ جھوٹ ہے، بالکل فراڈ ہے۔ خوش فہمیوں کی جنت سے باہر نکل کر کے مثبت، مستحکم، پاورفل عقیدے پر جو بریلی کی کسوٹی پہ پڑتا ہوا ہے، اس پر ایک خوبصورت عمل کی دیوار تعمیر کر کے، محبت کی چھت لاد کر کے اس کے چھتر چھایا تلے رہنے کا حوصلہ پیدا کیا۔ پل کی خبر نہیں،
اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ کوئی نہیں جان سکتا کل کی صبح کا سورج دیکھے گا نکلتا ہوا، یا اس سے پہلے ہی اس کی موت کا اعلان مسجد کا مؤذن کرے گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ محلہ کے لوگوں آپ کو اطلاع دی جاتی، فلانے جناب علی جو رات میں شہر خموشہ کے جلسے میں جلوہ فرماتے، اچانک وہ ٹرانسفر ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی کی جنازے کی نماز ظہر بعد پڑھائی جائے، ہو سکتا ہے وہ آپ بھی ہو یا ہم بھی ہو۔ جو آپ نے پلان تیار کیا کل یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے، ملک الموت نے بھی اپنا ایک لسٹ لے رکھی ہے، کس کو ٹپکانا ہے، کس کو لے جانا ہے، کب لے جانا ہے، کہاں لے جانا ہے، کیسے لے جانا ہے۔ انہیں ترس نہیں آتی کسی پر، چاہے کوئی روئے پوں پوں چلائے، پورا گھر روئے چلائے، کچھ نہیں کرنا انہیں۔ کیا بات ہے۔ جب بھی کسی کی روح نکالنی ہوتی ہے تو حضرت ملک الموت اکیلے نہیں آتے ہیں، 500 فرشتوں کی جماعت کو لے کے آتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ فرشتے آ کر کے مرنے والے کو دبا کر نہ رکھیں تو اے مخاطب تو دیکھتا موت کی شدت کی بنیاد پر مرنے والا جنگلوں میں بھاگتا پھرتا۔ فرشتے آ کے ہاتھ پیر دبوچ کے رکھتے ہیں، پھر ملک الموت وہ نکالتا ہے۔ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب حضور کے انتقال کا وقت قریب آیا، آقا کریم کا سر اقدس میرے سینے پر تھا، میں نے دیکھا حضور کے رخ ناز کو ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے، پیالے میں پانی رکھا ہوا ہے، دست ناز مصطفیٰ کریم اس میں رکھتے ہیں، چہرے پہ پانی پھیرتے ہیں اور آقا فرماتے ہیں اللہ موت کی سختی، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، حضور یہ کہتے ہیں۔ ام عائشہ کہتی ہیں آقا فرماتے ہیں عائشہ موت کی سختی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ موت کے وقت جو سختی، جو پریشانی، جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف مجھے دے دی اور میری امت کو اس وقت تکلیف نہ دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے کیا شک۔ پیار تھا آمنہ کے لال کو آپ سے، کیا ہماری نظروں میں شرم نہیں ہے؟ جس مصطفیٰ کریم کا یہ حق ہم پر ہے، ساری دنیا کا حق ادا کر سکتے ہم، مگر مصطفیٰ کریم کے جو حقوق ہے ہم اسے ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک حق ہے۔ تمہارے ہی لیے تھا اے گناہ گارو سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد ہے۔ لوگوں نے باضابطہ ٹکٹ دینے شروع کیا، ہم جنت میں لے کے جائیں گے، اور ایجنٹ بنے حضرت ایجنٹ۔ ہاں ہر شہر میں پیروں نے اپنے ایجنٹ بنا رکھے ہیں، مڑ کے مرید کو پکڑ کے لا کے میرا مرید کروا۔ ہاں جو خوب زیادہ مالدار سیٹ سٹیا ہوا ہو نا، جس کی بدھی پھٹ ہو گئی، اس کو پکڑ کے لاؤ اور میرا مرید کروا دو تاکہ خوب پیسہ لے کے جائیں ہم یہاں سے۔ قوم کے لوگوں مجھے نہیں پتا آپ کے اس بھلائی میں آپ کا کوئی اسکول کالج ہے کہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا ڈھنگ کا کوئی دارالعلوم ہے کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کے عقل پر مجھے ماتم کرنے کو جی کرتا ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی جب دنیا ہماری بچیوں کی آبرو پہ ڈاکے ڈال رہی ہے اور حجاب کے ساتھ اسکول کے گیٹ میں انٹری نہیں ملتی ہے، تب بھی ہم بڑے خوش ہیں، پیر صاحب زندہ باد، وہ پیر بھی مرد آباد اور وہ خبیث مرد آباد مرید بھی۔ جس قوم کی بچیاں اغیار کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہوں، اس قوم کے دولت مند ڈکیت مسلمانوں پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو ڈھونڈ کر پیسے لوٹنے کا پلان بنا رکھے۔
جس قوم کے بچے مفلسی کے کگار پر کشکول گدائی لے کے بھیک مانگتے ہیں، وہ قوم بھی زندہ ہے عزت کے ساتھ؟ کیا تمہیں حق کے پڑوس نہیں آتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس پڑوسی پہ فرشتے رات بھر لعنت بھیجتے ہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھا کے سوتا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا سویا کرتا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے پڑوس میں رہنے والے بندوں سے پوچھا کیا تم نے آج کھانا کھایا؟ اپنے دل سے پوچھو۔ غیب دا پیغمبر نے فرمایا تھا اگر اپنے گھر میں پھل فروٹ لے کے آتے ہو اپنے بچوں کے لیے تو انہیں تاکید کر دو گھر میں بیٹھ کے چپکے سے کھا لیں، باہر نہ نکلیں فروٹ لے کر کے۔ غریب کا بچہ دیکھے گا تو اس کی اپنی غربت کا احساس ہوگا اور اپنے باپ کو سوچ کر کے وہ روئے گا۔ اگر پڑوسیوں کے بچوں کو بھی تم فروٹ دیتے ہو تب اجازت دینا اپنے بچوں کو باہر لے جا کے فروٹ کھاؤ، ورنہ گھر میں بٹا کے کھلا دینا۔ وہ پڑوسی XYZ کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، پڑوسی پڑوسی ہوتا ہے۔ حق کے پڑوس کی الگ الگ کنڈیشن بھی ہے، ایسا نہیں ہے ہمارے بغل میں غیر مسلم ہے تو یہ ہمارا پڑوسی کہہ سکتا، بالکل پڑوسی ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اپنے گھر میں جب تم سالن بناؤ نا، سالن شوربہ زیادہ کر دو، ایک آدھ پیالہ اپنے اڑوس پڑوس میں بھیج دیا۔ اگر یہ سوچ نہیں ہے او میری امت کے لوگوں، اپنے پتیلی کی خوشبو سے پڑوسیوں کی ناک کو تکلیف مت دینا۔ یہ سوچ اس پیغمبر اسلام کی تھی ملت کے اس حوالے سے کہ قیامت کی صبح تک امت کو حق کے پڑوس کا احساس دلایا جائے، اور اس حق کے پڑوس کے حوالے سے اتنی تاکید احادیث و قرآن میں آئی، صحابہ خوف کھانے لگے کہیں ایسا نہ ہو پڑوسیوں کو ہمارے مال میں وارث بنا دیا۔ اور آج سب سے زیادہ جھگڑا پڑوسی سے ہوتا ہے، کبھی مرغی کو لے کے، کبھی بکری کو لے کے، کبھی بھینس کو لے کے، کبھی گائے کو لے کر کے، کبھی کبوتر کو لے کر کے، اس کے گھر میں کبوتر اڑایا جاتا ہے، ہمارے تو چھت پہ آ گیا تو اب جنگ چالو۔ ہمارا انٹروڈکشن اسی حیثیت سے ہے، مسلمان وہ ہے جو کبوتر لڑاتا ہے، مسلمان وہ ہے جو بھیڑ لڑاتا ہے، مسلمان وہ ہے جو جوئے کھیلتا ہے، جو سٹے لگاتا ہے، جو عیاشی کرتا ہے، جو گالی بکتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو بے ایمانی کرتا ہے، جو کورکس پیتا ہے، جو ڈرگ کا استعمال کرتا ہے، جو ہیروئن پیتا ہے، گرد پیتا ہے، اینٹی کھاتا ہے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ یہ انٹروڈکشن آپ کا آج کی تاریخ میں دنیا کے نقشے پہ ہے۔ کاش مسلمان اپنی حیثیت اور اپنا تعارف اس حیثیت سے کرواتا، دنیا کی ہر برائی کا جنازہ اٹھا کے قبرستان میں دفن کرنے والی قوم کا نام مسلمان ہے۔ سوچیے اور 100 بار سوچیے، اپنے شہر کے پیسے سے اپنے شہر میں بچوں کی بھلائی کے لیے اسکول کھولے، اسکولوں میں 24 آورز آپ کے بچوں کو کفر و شرک کے گنگان کروائے جاتے ہیں۔ گزشتہ 2.5-3 مہینے کے اندر 10,000 مسلمان مرتد ہو گیا، مرتد۔ صرف ایک چیز دیکھنے کی بنیاد پر باضابطہ لوگ تشریف لے گئے بے عزتی کے ساتھ۔ مسلم قوم اسے کہتے ہیں جو بن دیکھے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی حسن مسلمانوں کی نظر میں حسن ربی کے سامنے کوئی بات نہیں ہے۔ ہم مصطفیٰ کے جامع محبت کے مست ہیں، یہ وہ نشہ نہیں جسے دکشی اتار۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا جو جان مانگو تو جان دیں گے،
جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلانا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ ہمارا انٹروڈکشن ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ ٹٹولو اپنے دل کو، اس دل میں مکینے گنبد خضرا کا پیار کتنا ہے، ٹٹولو ڈھونڈو آمنہ کے لال کے عشق کا چراغ دل میں جلتا ہے کہ نہیں جلتا ہے، یا صرف حلوہ کھانے کے مسلمان؟ جان آسانی سے نہیں نکلتی بھائی صاحب، بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے ایک مرغی کو اپنی زبر زبر کرتا ہے نا، مرغی کو ایک ہی ہاتھ سے جو ابھی بازار میں بھی کریے نا ٹکیوں کی، ایسے منڈی پکڑ لے گا، ایسے پنکھ پکڑ لیتا ہے، وہ یوں رہتی ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، آدمی ایک ہاتھ سے اس کو پکڑے ہوئے ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، ختم کرنا ہے۔ لیکن جو مرغا آپ اپنے گھر میں پالتے ہیں، اس کو دیسی مرغا کہتے ہیں، اس کو ذبح کرنے کے لیے اکیلے آدمی نہیں کر سکتا ہے، اس کے دونوں پنکھ کو پیر کے نیچے دبانا پڑتا ہے، ایک ہاتھ سے منڈی پکڑنی پڑتی ہے، ایک آدمی دونوں ٹانگیں پکڑتا ہے، اپنی گردن کو یوں کھینچتا، تب پھر بسم اللہ اللہ اکبر، جب چھری چلاتا ہے نا تو پھر دیکھیں چلاتا نہیں چلاتا، اگر اس کا پیر ویر چھوٹ جائے گا تو خون خرابہ کر دے۔ پتا چلا ایک مرغی بھی مرغا بھی آسانی سے نہیں مرتا، تو 6-7 فٹ کا شمس الدین مولانا جیسا لوگ کوئی آسانی سے مر جاتا ہے۔ جس وقت ملک الموت روح نکال کر کے لے کے چلتا، پورا گھر پو پو چلاتا ہے، تو ملک الموت اس روح کو لے کے گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہو گھر والوں کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے اس کی قسمت کا ایک دانہ نہیں چھینا ہے، جتنا لکھا کے آیا تھا نا سب کھا چکا، میں نے اس کی قسمت کا ایک بوند پانی نہیں چھینا ہے، جتنا پینا مقدر تھا پی چکا، میں نے اس کی ایک سانس نہیں چھینی ہے، جتنی لے کے آیا تھا لے چکا، میں نے تو رب کے قانون کی پالنا کرنی تھی وہ کی ہے، تم اس پہ روتے ہو۔ سنو آج میں اس کو لے جا رہا ہوں، کل تمہارا نام ہے۔ اللہ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، موت کا آہنی پنجہ تمہارے گلے کو دبوچ کر روح لے کے جائے گا۔ اللہ یہ بھی فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، مصطفیٰ تم فرماؤ جو لوگ موت سے بھاگتے ہیں ان سے کہہ دو موت تو ڈیفینیٹ تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ اس لیے جتنی زندگی آپ جی چکے ہیں ٹھیک ہے، آج سے یہ فیصلہ کر لو کچھ نیک کام کرنے، کچھ اچھے کام کرنے، صرف کھا کر ہی خوش مت ہوا کرو، کھلا کر کے بھی خوش ہوا کرو، صرف خود ہی پہن کے خوشیوں کا اظہار مت کیا کرو، کبھی ننگوں کو کپڑے پہنا دیا کرو، اور کھلانے کے بعد کوئی شکرانہ نذرانہ کی امید مت رکھو کہ کھانے والا ہمارا کیا سیڈ صاحب ماشاءاللہ کیا بلڈنگ ہے ان کی، کیا چل رہے ہیں آپ کے، بڑھیا بڑھیا کھانا کھلا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اونلی رب کے لیے، اور اس کھلانے پر ہم تم سے کوئی جزا اور شکریہ کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ہر تو دکھاوا زیادہ ہے، ایک کیلا کسی غریب کو دیتا ہے نا تو اس کا وہ فوٹو لیتا ہے،
آج یہ سین سٹیا گیا ہے کیلا میرا غریب، آج اس کی بدھی بھٹ ہو گئی ہے، پیسہ بانٹ رہا ہے۔ بھائی صاحب ایک ہاتھ سے دیجئے، داہنے ہاتھ سے دیں اور بائیں کو خبر نہ ہونے پائے، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے، جو خود کو کپڑا نہیں پسند آتا اسے رمضان میں زکات میں سلکا دیتا ہے کہ بھئی کافی کپڑے آ گئے تھے، اب اس کا چلن نہیں رہ گیا ہے تو اللہ کی راہ میں فقیروں کو کپڑا دے دو، اب پھر نیا والا لے کے آئیں گے۔ ایک ڈھیلا کی نیکی نہیں ملے گی تمہارے گا، نیکی کب ملے گی پتا تمہارے گا؟ اللہ سے پوچھو نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تمہیں نیکیاں اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک اپنی چوائس کی چیز رب کے راستے میں خرچ نہ کریں، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو تو اللہ خوب جانتا تم نے خرچ کیا کیا ہے۔ ہمارے شاعر لوگ جب نعت وات پڑھتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، تو بہت سارے لوگ 10 کھنڈ جمع کر کے رکھتے ہیں، خوب اڑ کے آنا ہے، وہ کوئی بہت خوش ہوتا، خوب پیسے نظرانے میں آئے، انعام میں آئے، جو جا کے جوڑتا ہوگا تو اس میں آتے تو پھٹے رہتے ہیں۔ ہاں حضرت عام طور پہ جو یہاں ماشاءاللہ بہت ساری مسجدوں کے صدر سیکرٹری موجود ہیں، ذمہ داران ائمہ کرام موجود ہیں، ہم بھی ایک بڑی مسجد کی امام ہیں، جامع مسجد سنی جامع مسجد مکرانہ کی، تو دیکھا ہی جاتا ہے جب جمعہ کے دن جھولی پھرتی ہے نا تو بیٹے آنکھیں موند کر کے تاکہ یہ سمجھ جائے یہ سو رہا ہے، یہ طوفان گزر جائے۔ اچھا یہ جو جھولی پھرانے والے وہ ہوشیار ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے مردود بہانہ بنا کے منڈی لگائے ہوئے، وہ پوری جھولی اس کے کان کے پاس بجاتے ہیں، تو بڑی مشکل سے وہ آتا ہے اور ہاتھ جیب میں ڈالے گا، اندر ہی چن لیتا ہے کہ 10 والا سکہ ہے کہ 5 والا ہے، پھر بیٹا یہ منٹھی بند کے اتنا گھسا کے ڈالے گا تو پتہ نہ پائے۔ ایک نے 500 کا نوٹ ڈالا، 450 نکال لیا، اور جب اس 500 کو چلانے گئے تو 5 روپے نہیں چلا، وہ مسجد کی چھوڑی کے ساتھ یہ حال ہے قوم کا۔ اس لیے وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم یہ چکر میں مت رہنا کہ ہم نے چپکے سے ٹرکا دیا ہے، اللہ جانتا تم نے کیا ٹرکایا۔ احتساب کیجیے، احتساب، یہ رات ہے، احتساب کی رات ہے، گناہوں پہ آنسو بہانے کی رات، خطاؤں کے داغ کو دھلنے کی رات ہے، رب کو منانے کی رات ہے، روٹھے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ میں غلامی کی نظریں پیش کرنے کی رات ہے، کسی کے ساتھ درویوہار کیا ہے اس سے معافی مانگنے کی رات ہے، کسی کا دل دکھایا ہے اس کے زخموں پہ مرہم کرنے کی رات ہے، کسی کا ہڑپ لیا ہے اس کا ہڑپا ہوا مال دے کر مزید اس کو معاف کرنا کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی رات ہے۔ اس لیے کچھ پتہ نہیں ہے ٹرانسفر کب ہوگا آپ کا۔ ہم نے دیکھا ہے کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی بلائی میں کفن میں جیب لگتی ہے، اگر کفن میں جیب بھی ہوتی نا تو بھی ہم یہ سوچ سکتے تھے 2-4 لاکھ روپے جیب میں رکھ دو، ابا حضور کے اندر پرچیٹنگ کرتے رہیں گے اندر جانے۔ قبروں کو اسی لیے گا زیارت کرنے کے لیے نہیں گا، روز آئیے پتائی کیجئے، یہ کیجئے، پانی ڈالتے رہیے قبروں کو، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ یہاں آئیے اگر توند شریف پر چربی چڑھ گئی ہے نا مالداری کی، غرور کی، گھمنڈ کی، بدماشی کی، غنڈہ گردی کی، ایک چکر اکیلے میں لگا کر پوچھو اس شہر کموجہ میں سونے والوں سے سرپنچ صاحب کیسے ہو، اور سیٹھ جی کیسی طبیعت ہے، ابا حضور قبر ناز میں کیا کنڈیشن آپ کی ہے، پوچھوا کر کے تنہائی میں، جواب تو نہیں ملے گا،
قبرستان کا خاموش سناٹا تمہارے غرور کے پردے کو چاک کر کے رکھے. ظالم کیسے بات کرتا ہے؟ یہاں پر آنے والا پلٹ کر جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کس چکر میں آپ اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ خوف خدا کا کوئی بھی احساس ہماری قوم کو نہیں ہے. اگر رب سے نہیں ڈرو گے تو کتے، بلی، چوہے، کاکروچ، سانپ، بچھو، جانے کس سے ڈرو گے؟ بیگم سے ڈرو گے. رب سے ڈرنا شروع کیجئے. رب سے. جب تم رب سے ڈرو گے سب تم سے ڈریں گے. اگر تم نے رب سے ڈرنا بند کر دیا ہے نا تو تم کو صرف ڈرایا ہی نہیں جائے گا، اتنا مارا جائے گا ملکی پیمانے پہ، عالمی پیمانے پر تمہارے زخموں پہ پٹی باندھنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے خود احتسابی کیجیے. روزانہ شام کے وقت اپنے دن بھر کے کرتوت کو لکھا کیجیے کہ آج ہم نے دن میں گناہ کتنا کیا ہے اور نیکیاں کتنی کی. جب آپ کا ایک دفتر تیار ہوگا نا پھر ایک دن شاید آپ کے گناہوں کا دفتر جو بوجھ بن چکا ہوگا وہ آپ کو جھنجھوڑے. ظالم رحم کر اپنے حالت زار پر، تیری نیکیوں کے مقابلے میں تیرے گناہوں کا انبار بڑھ گیا ہے. ممکن ہے دل اللہ کی طرف سے رجوع آئے، خوف خدا دل میں پیدا ہو، آنکھیں چھلک جائیں. اللہ بھی کتنا کم میں مان جاتا ہے، کتنا کم میں مان جاتا ہے. ذرا اس کا فرمان سنیے. میرا مولا فرماتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. میرے بندو اگر تم میرا شکریہ ادا کرو تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ مجھے کیا پڑے کہ میں تم کو عذاب دوں اگر میرا تم شکریہ ادا کرو. کسی ڈاکٹر کے علاج سے آپ اچھے ہو جاتے ہیں تو پوری زندگی جب تک مر نہ جائیں سر بہت شکریہ سر. اور جس رب نے اتنا خوبصورت وجود دیا سر سے پیر تک، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس رب کا کوئی شکریہ نہیں. اور نمک حرام بندو تمہیں شرم آنی چاہیے. غیرتیں مر نہیں گئی ہے تو اللہ کی نعمتوں کا احساس کیجیے. دنیا کا ڈاکٹر ناٹ فار سیل دوا بھی پیسے سے بیچ لیتا ہے. رب نے اتنا خوبصورت چہرہ دیا، کوئی پیسہ لیا اس نے؟ آپ کو پریوں سے زیادہ خوبصورت بنایا، حور و غلمان سے زیادہ خوبصورت بنایا. اللہ نے فرشتوں سے زیادہ خوبصورت آپ کو بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مزید فضل ربی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. او آدم کی اولاد تیرے سر پہ ہم نے بزرگی کا تاج رکھا ہے. اتنی خوبصورت آنکھیں دی، کوئی پیسہ لیا؟ یہ دکھنے لگ جائے تو ایک ڈراپ لینے جائے نا، چھوٹا سا دوا کا ہوتا ہے نیم کے پھل کے برابر، وہ بھی پیسے سے ملتا ہے. کان کی ہڈی سے اللہ سناتا ہے، کوئی پیسہ لیا؟ ذرا بہرو بابا سے پوچھو سماعت کی قوت کا، اس کا قیمت کیا اس کی. ہاں اتنی بڑی مشین لٹکائے ہوئے کان میں. دل کی نسیں بلاک ہو جائے نا، میرے رب کی شان کریمی دیکھے. جس طرح درزی کپڑا سلتا ہے تو الگ سے ایکسٹرا 2 بٹن یہاں لگا دیتا ہے، کوئی بٹن ٹوٹ جائے تو اس کو نکال کے وہاں لگا دیتا ہے. اللہ کریم نے ہمارے یہاں سے لے کے پیر کے یہاں گھٹنے تک ایک ایکسٹرا نس پہلے سے رکھ دی ہے. دل کی نسیں بلاک ہو جائیں تو ڈاکٹر یہی نس نکال کے سیٹ کرتا ہے. پلازما کتنا ہونا چاہیے، بی پی کتنا ہونا چاہیے، شوگر کا لیول کتنا ہونا چاہیے، سفید خون کتنا ہونا چاہیے، ریڈ خون کتنا ہونا چاہیے، فیٹ کتنا ہونا چاہیے، اومیگا کتنا ہونا چاہیے، یہ سب سسٹمیٹک ڈھنگ سے اللہ نے رکھا ہوا. کوئی پیسہ لیا اس نے؟ یہ تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے تو ڈاکٹر زندگی پر ایک گولی تو تمہیں روز کھانی ہے، یہ شوگر والی ہے کھانی ہے، یہ بی پی والی کھانی ہے. اللہ نے یہ سب کچھ دیا، کوئی پیسہ نہیں لیا. تو کیا اتنے بڑے نمک حرام بن جائیں ہم کہ 5 وقت کا نماز بھی نہیں پڑھتے؟
اپنے رب کی عبادت کے لیے کبھی اس کے حضور میں سر کو سجدے میں نہیں جھکاتے؟ ابھی پڑھ لو، ابھی کہیں ایسا نہ ہو جب تم پڑھنا چاہو تو پڑھنے سے روک دیے جاؤ۔ پوچھے حرمین طیبین جو گئے ہیں، ہزاروں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، 1.5 کنٹل کھاتی، 2 کنٹل آپ پڑھ لیں، ارے پڑھ تیری ایسی ہی تیسی، نہ رکوع کر پاتا نہ سجدہ کر پاتا۔ آپ کے شہر میں مسجدوں میں کرسیاں رکھی ہوں گی، آپ کتنے لوگ ہیں یوں ٹناٹن چلتے ہیں۔ اللہ نے کمر کی ایک نس ٹائٹ کر دی ہے، اس کی ماں نے دودھ پلایا، ڈاکٹر کے سیدھا کر کے بتا تیری ایسی ہی تیسی، چل کے تو آتا ٹھیک تھا، مگر بیٹھے نا یہ رکوع ہے یہ سجدہ ہے، ابھی کر سکتے ہو سجدہ؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ طیبہ کی شہر سے باہر نکلے، حضرت سرکار ابو ہریرہ ساتھ میں تھے، ایک قبر تھی بغل میں۔ آقا نے پوچھا ابو ہریرہ تم لوگ تو جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہو نا، یہ شخص جب سے انتقال کیا ہے تب سے لے کے اب تک اور قیامت تک اللہ سے یہ ریکویسٹ کرتا رہے گا اور کر رہا ہے، یا اللہ ایک بار پھر سے دنیا میں بھیج دے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے۔ مگر ابو ہریرہ اس کی یہ آرزو قیامت تک پوری نہیں کی جائے گی۔ تم نے کیا سمجھا؟ جمعہ کے دن بھی ہمارا مسلمان نماز پڑھنے آتا نا بیٹا، تو خطبہ کی اذان جب شروع ہوتی ہے تب تک جلوہ فرما ہوتے ہیں، یہ اکثر یہ اس ڈر سے نہیں آتے کہ مولانا کوئی ایسی تقریر نہ کر دے جو ہمارے گناہوں کے خلاف ہو تو لوگ مرد لو آ گیا، اسی لیے نہیں آتے جلدی، اور 2 رکعت پڑھی اور یہ بھگے بیٹھے۔ سعودی جا کے آ گئے تب سے پگلا گئے مردود لوگ، کیوں وہاں 2 ہی رکعت پڑھی جاتی ہے، ہم بھی 2 ہی پڑھتے ہیں، تو وہاں تو شراب کی دکانیں بھی کھلی ہوئی، وہاں ننگوں کا شہر بسایا جا چکا ہے، مادرزاد ننگے، مرد عورتیں سب ننگے رہتے ہیں، تم بھی ننگے رہو گے۔ وہاں تو جوئے کے باضابطہ طور پر اڈے کھول دیے گئے، وہاں تو حرمین طیبین میں بیٹھ کے یہ مردود وہاں بڑے سگریٹ پیتے، پیو گے؟ جدہ کی منڈی میں ایسا لگتا ہے کہ یورپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ شہر رسول میں نان مسلم کمیونٹی کے لوگ چھتریوں کے نیچے بیٹھ کے آ کے کھانا کھاتے ہیں، کس کی بات آپ کرتے ہیں؟ ارے وہاں جہاں سے اسلام پھیلا، جی ہاں پھیلا تھا، اب نہیں، اب نہیں پھیلتا اسلام ہوتے، دجال لوگ ہیں، دجال قذاب، نبی کے غدار گستاخ ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، سنیوں عقیدہ بہت پیارا اور مستحکم مضبوط تمہارا ہے، عمل کی دیوار تھوڑی ٹیڑھی ہو اسے سیدھی کر، خوبصورت بنا دیں، نمازیں پڑھیے، اس لیے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں نا اس میں سے کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، سب چھین لیں گے، اور ایسے چھینیں گے ابھی مرے نہیں ہو، جیب سے چابی گل، جیب سے چابی گل ہے بھائی صاحب، جیب سے چابی گل۔ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی مدینہ شریف کی جنت البقیع کی، 1 سال پہلے، اپنے ابا کو قبر میں رکھا، ابھی مٹی بھی نہیں دی تھی، بھائیوں میں وہ مار ہوئی جنت البقیع میں پیسے کے بٹوارے کے لیے۔ پچھلے ہفتے میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، بڑا والا بیٹا ابا کو دفنانے کے بعد بھائیوں کے حق میں ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے دفنانے کے 1 دن کے بعد رات میں گیا، 2 آدمی کو لے کے قبر کھودا، اپنے ابا حضور کی کے ہاتھ کو پکڑا اور فرضی کا دستخط وہ اپنے انگوٹھا لگا۔ بولیے صاحب، یہ جرائم ہم کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، تیری اولاد جائے تیری قبر میں۔ اللہ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے،
اب کیا کہا ارے کسی جھاڑ پھونک والے کو بجائیے. میں اس جھاڑ پھونک والے کی بات نہیں کرتا ہوں جو دھندا پانی کر رہا ہے. ہاں ابھی تو اتنے بابا پیدا ہو گئے. کاجو کھائیے, بادام کھائیے. کہتا یوں بادام کھلا دیا, کاجو کھلا دیا. یاد رکھیں کوئی بھی بابا بابی اگر نبی کے اصول کے خلاف ہے, نماز نہیں پڑھتا, سنت مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہے, وہ کچھ بھی ہو جائے اللہ والا نہیں ہو سکتا. دجال ہے وہ, دجال جادوگر ہے وہ, ولی نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے مزاروں کے پاس کوئی ایسے پڑا ہوا, آنکھیں ٹیڑھی, کسی کا منہ ناک سب, یہ مجذور صاحب ہے, بھیجا خراب ہے. کبھی تیری ماں کے پیر تو نے دبائے, کبھی تم نے تیرے باپ کے سر پہ تیل لگایا, او پیروں کی جوتیاں لے کے ناچنے والوں, کبھی تم نے اپنے ماں باپ کے پیرہن کو دھلنے کی کوشش کری؟ کبھی اپنے ماں باپ کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لے کے لقمہ کھلایا؟ مشاہدہ عرض کر رہا ہوں, ماں دواؤں کے لیے تڑپ رہی ہے اور بیٹا پیر کی چپل لیے ناچ رہا ہے. او پکڑائے ہوئے لوگوں, یہ پیر کی چپل تیرے کو نجات دلانے کی ضامن نہیں بن سکتی. میرا رب فرماتا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کسی پیر کے بارے میں ہم نے نہ قرآن کی ایک آیت پڑھی کہیں پر, دیکھا ہی نہیں, اور نہ ایک حدیث کی صحیح سلسلہ میں ہے پیر کے بارے میں. پھر بھی میں پیری مریدی مانتا ہوں. وہ پیری مریدی جو آج کے کچھ سالوں پہلے لوگ کیا کرتے تھے, مگر وہ جو بیچتے تھے دوائے دل, وہ دکان اپنی بڑھایا. جو دل نکھارا کرتے تھے, دل سنوارا کرتے تھے, آج تو جس طرف جائیے ڈاکوؤں کی ایک لمبی فہرست ہے. لوٹنا, کھسوٹنا, 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ کی بلڈنگیں ہر شہر میں موجود ہے. ہماری قوم کا مزدور پیشہ آدمی جو دن بھر کی دہاڑی لے کے دہاڑی کما کے 400-500 روپے آتا ہے, اور وہ بھی جب جاتا یہ نہیں سوچتا پیر بھائی تمہارے تیرے بچے کھانے میں مسجد لائی سب لائیے, لام علی زبان لا لا اتر کے جائے گا. غوث اعظم کیا کرتے تھے؟ جو جاتے تھے غریبوں کے ہاں ٹھہرتے تھے. مالداروں کو پتہ چلتا تھا شیخ جیلہ یہاں آئے, آتے تھے لوگ, نذرانے پیش کرتے تھے. جب نذرانہ اکٹھا ہو جاتا میرے غوث اس غریب کو دے کے روانہ ہو جاتے. یہ تھے پیر. نعرہ تکبیر, پورا مجمع استقبال کرے تقریر کے اس حصے کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ. میں نے سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھا, اور یہ خوش نصیبی میری ہے کہ میرے ہاتھ میں ان کا دامن آیا. میں ان کا مرید ہوں. میں نے اس قلندر کو بھی ایسے ہی پایا. کچھ مطلب نہیں دنیا داری سے, کیا پیسہ ویسا ہوتا ہے, کچھ مگر واہ کل بھی دلوں پہ حکومت ان کی تھی, آج بھی. لاؤں کہاں سے ایسا کہ تجھ سا کہوں جس. اللہ کیا کہتا ہے, تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے اگر بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف نہیں کہنا, جھڑکنا مت, بات کرنا تو بڑی نرمی سے بات کرنا. ماں باپ کے حقوق منصوص من اللہ, منصوص من الرسول, یہ حقوق ہے ان کے. اور ملت کے لوگوں, تمہاری جنت کعبہ کے دیواروں کے سائے میں نہیں ہے, تمہاری جنت پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں. الجنت تحت اقدام الامہات, تیری جنت تیرے ماں کے قدم کے نیچے. تلاش کر اپنی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے.
جو بوڑھی ماں دواؤں کے لیے ترس رہی ہے بیٹا ناجرہ پیر کے ساتھ، سدھر جاؤ، ابھی مرے نہیں ہو، ابھی وقت ہے سدھرنے کا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، جب جان گلے میں اٹکتی ہے تو جب کسی پڑھنے والے ہپ جی آئیے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اور کیا ہوتا ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ جس کے لیے بعد آ رہا تھا وہ سمجھ جاتا اب چھٹی نہیں ہے، اب پکڑے گئے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی سی مل گئی۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، بندے تیرے کو پلٹ کر تیرے رب کی طرف جانا۔ اور پگلائے گھومتے ہو میرا کوئی کیا کر لے گا؟ اللہ کہتا ہے کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ۔ ہاں انسان سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیا، میرا کوئی کیا بگڑے۔ اللہ کیا کہتا پگلے، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، تیرے کو پلٹ کر تیرے رب کی طرف آنا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بندے ڈر اس دن سے جس دن اللہ کے دربار میں تیری پیشی ہونے والی۔ مصطفیٰ کریم کے فرمان عالی شان کا مفہوم آقا فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنی زندگی کا حساب نہ دینے کی زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، اسے قدم اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے۔ لوگ ارے کیا مولانا کیسی بات کرتے ہیں، ہم دیکھ لیں گے جو وہاں دیکھنا ہوا، تیرے باپ کی حکومت چلتی ہے دیکھ لیں گے کچھ، یا مرتے ہی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، لوگ دبوش نہیں دیکھنے دیتے ہیں، دیکھنا ہے، روح آنکھوں سے نکلتی اس لیے آنکھ کی کھلی رہتی ہے۔ جب جان لٹکی بھی نا، اوہو گڑیا جی رہے گڈو بھی نہیں، سارے کوئی موسمی کا جوس لیے ہے، کوئی انار کا لیے، اپنے اپنے حساب سے دو چمچ ایک ایک چمچ ڈالے جا رہے ادھر ڈالتے ادھر نکلتا۔ ان سے پوچھو آج سے پہلے کہاں تھے آپ، آج سے پہلے کہاں تھے، جوس اب تک کیوں نہیں آیا تھا، مرنے کے وقت ہی آیا ہے۔ پلائے جانے اگر زیادہ دن کوئی بیمار رہ گیا نا، رحمن بکتا ہو بھلی جو تھوڑے دن ہوئے، ہت انہت یا جگت میں جان پر سب ہوئے، 10-5 دن مہینہ بھر میں جناب کیسے ہیں، مزاج شریف کیسے ہیں، بھائی صاحب کیسے ہیں، بس، اور 6 مہینہ پڑے رہ گئے نا، اللہ بہت برا، یا اللہ جلدی اٹھا لیا یار، اتنی جلدی نیت بدل کے بیوی بھی چکے اللہ بخانہ دھوتے تک گئی، اللہ جلدی اٹھا لیا، جلدی اٹھا لیا، سب دعا مانگ اللہ مر جائے، یہ مر جائے۔ اللہ بھی اس بندے کو دکھاتا، بندے دیکھ تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے رشتہ دار، تیرے آہن و انصار سب تیرے مرنے کی دعا مانگتے ہیں۔ او بندے سب تیرا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، میں تیرا رب ہوں، میں کیسے تجھے چھوڑ دوں، ملک الموت جا میرے بندے کو لے کے واپس آیا۔ اللہ بہت پیار، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ سے۔ اس رب کا شکریہ ادا کرو لوگوں۔ پہلے نبیوں کی امتیں رات میں گناہ کرتی تھی، صبح ان کی پیشانی پہ ان کا گناہ لکھا ہوتا تھا۔ رات میں جرم کرتی تھی، ان کے دروازے کی پیشانی پر اس کا گناہ لکھا ہوتا تھا کہ اس نے رات میں یہ گناہ کیا ہے۔ آپ کیوں بچے تھے؟ ہم تو ان سے بڑے بڑے پاپ کر رہے ہیں، ان امتوں سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں، پھر اللہ ہمارے راز فاش کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو بس آسرا یہی۔ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی نبی انتقال کے بعد
3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में नहीं रहा। अल्लाह ने उसे आसमान को उठा लिया। फरमाते जब मेरी बारी आई और फरिश्ते मेरे पास आए कि अल्लाह की तरफ चलने के, मैंने कहा अल्लाह की तरफ मैं अभी नहीं जाऊंगा, जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मैं जमीन नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह, बेशक। क्यों? अल्लाह ने वादा लिया है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ए मुस्तफा, जब तक तू तेरी उम्मत के बीच रहेगा तेरा रब तेरी उम्मत पर अजाब नहीं उतारेगा। तो नबी सोए हुए हैं आज भी अपनी कब्र में, तो तुम बचे हुए हो लोगों, तुम बचे हुए। कितना रोते थे हमारे आज, कितना रोते। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है वो तो जन्नत के मालिक थे, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में। क्यों रोते थे वो? जिनके पास वेटिंग लिस्ट टिकट है, इंशाअल्लाह हमें जन्नत में जाए। जरूरी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट आरएसी हो भी जाए, कंफर्म तो दूर की बात, जरूरी नहीं जी। जिनके पास कंफर्म टिकट था वीवीआईपी का, वो रात भर रोते थे। जिनके पास वेटिंग लिस्ट है बेटा जुम्मा ही नहीं पड़ता है। कितना बदमाश हो गया मुसलमान। हज़रत अबू बकर कहते हैं काश मेरी माँ मुझे पैदा न करती, मैं अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा। काश मैं बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके खा जाते, अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा। ये वो अबू बकर सिद्दीक सरकार हैं जिनकी नेकियां इतनी ज्यादा है कि उनकी एक नेकी जो गारे सौर की है आसमान के सितारों से कहीं ज्यादा है। एक नेकी। हजरत उमर इस बात को लेकर के आपने कहा था, क्योंकि जब एक बार हुजूर आराम फरमा रहे थे खुले आसमान के नीचे, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा जलवा फरमा थी, हजरत सैयदा आयशा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है? तो उम्मीद उनको ये थी कि अभी मेरे अब्बा का नाम लेंगे अबू बकर। खिलाफे उम्मीद सरकार ने फरमाया आयशा वो उमर है जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। इसका मतलब हुजूर को ये भी पता है सितारे कितने हैं आसमान। हुजूर जानते हैं सितारे कितने आसमान, इसलिए बता रहे जितने सितारे उतनी नेकियां उमर की हैं। बेशक। आयशा ने थोड़ा जो है मिजाज जो होता ना, फिर मेरे अब्बा की नेकियां कहाँ नहीं। तो मेरे हुजूर ने कहा आयशा तेरे बाप की एक नेकी गारे सौर की, उमर की सारी नेकी बिफार। हज़रत उमर आखिर दम तक ये कहते रहे मेरे यार अबू बकर तू अपनी एक नेकी गारे सौर की दे दे, मेरी उम्र भर की नेकी तू ले ले। ये रोते थे जिनकी शान में कुरानी आयतें उतरी है, वो हज़रत अबू बकर रोते थे। जिनकी शान में मुस्तफ़ा करीम की तरफ से पैगामात हैं, अल्लाह की आयात हैं। मेरे आका फरमाते लौ काना बअदी नबिय्या लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता उमर नबी बन के आता। वो रोते हैं कि कोई एक खारिश ज़दा कुत्ता फरात के किनारे मर गया, डर है उमर को कि अल्लाह ने अगर पूछ लिया उमर मेरी एक कमजोर मखलूक तड़प तड़प के मर गई तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। ये कन्फर्म टिकट वालों का हाल है। रोते रोते गाल पर आंसू बहते बहते नालियां बन गई थी अल्लाह के डर से। जो जन्नत के मालिक जो वेटिंग लिस्ट में इंशाअल्लाह हमें जन्नत में लाएंगे। अरे चाहिए ना मौलाना, अपना काम कीजिए, आप हमारी खबर में थोड़ी जाएंगे। तुम्हारी खबर में तो तुम्हारा बाप नहीं जाता, तो मौलाना की फालतू जान तुम्हारी खबर में जाने के। हाँ, अगर ये मौलाना ना रहे ना तो बगैर जनाजे के टरकाए जाओ। ये भी ध्यान रखना, अभी लॉकडाउन में देखा है हमने कितने लोग बगैर नहलाए धुलाए बगैर कफन पहना है बगैर जाएंगे स्वाहा जाओ। जैसी की खबर खोदती थी ऐसा बेटे लपेट करके प्लास्टिक में पुलिस वाले हुक्म मशीन
ایک صاحب ہمارے محلے کے تھے، اور ان کا بھی جو اسپتال گیا ہے نا وہ واپس نہیں آیا ہے۔ ہاں ارے دنیا کے ظالموں، کتنے لوگوں کو تم نے مار ڈالا، سوئی لگا لگا کے مارا، گردن دبا دبا کے مارا۔ ہمارے شہر کے ایک صاحب ایڈمٹ ہوئے جے پور میں، 2 دن ایڈمٹ تھے، تو تیسری رات میں ڈاکٹر آپس میں بات کر رہے ہیں اس کو کب تک کھانا ہے، اس کو کب تک۔ وہ سن لیا اس نے پھول کیا، میں چل دیا اور نکالا مجھ کو، یہ مردود آج آپ ہی مار رہی ہے، نکال کے لیا ہے کہ زندہ کر رہا ہوں۔ غریبی ختم نہیں کر سکتے، غریبوں کو ختم کر دو۔ 50 لاکھ سے زیادہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مارا گیا۔ میں اس کو مارا جانا ہی کہتا ہوں، مرے نہیں۔ 2 کوالٹی کا کورونا تھا، جو پہلی بہار آئی تھی کورونا کی، فصل بہار جی، بڑی خطرناک تھی۔ ارے کوئی وہ تو میں نے پڑھا اور سنا، علماء نے جانتے ہیں سب لوگ، میدان محشر میں یا ربی نفسی نفسی، ہم نے یہی دیکھا، ابا وہاں جب دوسری بار فصل بہار ثانیہ آئی نا، تو لوگ اماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے۔ کتنا فراڈ کیا گیا دنیا کی طرف سے۔ تو ہمارے محلے ایک صاحب انتقال فرمائے، وہ فصل بہار جب دوسری آئی تھی اس کی بات، کبھی جنازہ لائے گا کہ امام صاحب چلیے پڑھا دی کہ چلو بھائی، تو گلیے میں ایک لیٹا ہوا تھا بیچارہ، وہ اور سیٹ پہ ڈرائیور بیٹھا ہوا، کہا بھائی صاحب آپ تو اتر جاؤ، وہ سنے ہی نہیں، میں نے کہا اتر جاؤ، مجھے 2 کی بنا دوں گا کیا، بیٹا جلدی تو اتر کے بھاگا۔ تو دیکھا میں نے یہی، کتنے لوگ گئے تھے اپنے ابا کی ڈیڈ باڈی لانے کی، گنگا رام گئے تھے تو عبد الکریم کی ڈیڈ باڈی سب لا دی، یہ تمہارے پاس دکھا دی، اور عبد الکریم گئے تھے تو گنگا رام کا ہمارا انتم سنسکار کر دینا۔ اگر یہ علماء نہ رہے نا، یہ جو ممبر پہ بیٹھے ہیں، تو یہی بات ہوگی۔ اس لیے اپنے اپنے شہروں میں بہترین دارالعلوم قائم کرو، پڑھاؤ بچوں کو، پڑھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ، یہ ماہرہ کے سادات کا سینٹنس ہے، پڑھاؤ۔ اور ویسے بھی اسلام جہالت کا مذہب نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے کا مذہب ہے۔ پڑھیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانی، ابھی بڑی خوشی ہوئی ایک سن کر کے، پڑھ کر کے، کیرلا کی سرزمین پر تقریباً 50 مولانا وکیل بن کر کے وہاں کی ہائی کورٹ میں وکالت کے لیے پرویش کیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مولانا بھی بنائیے اور وکیل بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، مولانا بھی بنے بچہ، انجینئر بنے، اور IAS افسر بنے۔ ابھی الحمدللہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، جس نے پورے ہندوستان میں ہم حنفیوں کی آبرو بچا رہے، وہاں کے ایک عالم دین IAS افسر بن کر کے کرسی بیٹھے۔ ایسے کئی لوگ، اگر قرآن جو پڑھ لے اور یاد کر لے، دنیا کا کون سا علم ہے جو یار مسلمان کے سامنے کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ اگر ہمارا بچہ 2.5 مہینے میں بچے حافظ قرآن بنے، 2.5 مہینے میں، کس کو کہتے ہیں 30 پارہ حفظ کرنا، سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے حق دینا۔ 2.5 مہینے، یہ ریکارڈ تو عالمی ریکارڈ امام احمد رضا کا ہے۔ مہینے بھر میں نہیں، 10 دن، لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا، جی نہیں، 10 دن۔ مغرب کے بعد امام احمد رضا قرآن شریف یاد کرتے تھے، تراویح کا وقت آنے سے پہلے قرآن کا پارہ سوا پارہ یاد بھی کر لیتے تھے، اور حضرت صدر الشریعہ کو سنا بھی دیتے تھے، اور مصلی تراویح دیکھ رہے کو اس کو سنایا کرتے تھے۔ گویا کہ
35 سے لے کر کے 40 گھنٹے میں امام احمد رضا نے قرآن حفظ کیا. یہ قرآن وہ محترم شان کتاب ہے جس کو ہم نے ایسا سنبھال کے رکھا ہے لپیٹ کے جزدان میں. اب اتاریں گے جب رمضان کا چاند نکلے گا دھول صاف کر کے 10 مرتبہ یہ کرتے نا. کب پڑھے گا قرآن؟ جب کوئی مر مرا جاتا ابا مر گئے قرآن خالی کروا دی. تو قرآن تیرے باپ کی بخشش کروانے آیا. قرآن کے آنے کا مقصد قرآن نے خود بیان کیا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن پوری دنیا کی کمانڈنگ کرنے کے لیے آیا. پوری دنیا کی ہدایت کا سرچشمہ ہے. ہم قرآن پڑھیں گے ابا کو بخشوانے کے لیے, اور جس کو کچھ نہیں آتا وہ دعا تعویذ کرنے لگ جاتا ہے. آواز ٹھیک ہوئی تو نعت خواں بن جاتا ہے, آدھا نعت خواں کچھ آدھا گویا بن جاتا ہے. کچھ ٹھیک نعت خواں ہیں, ہم ان کی دل سے تعظیم کریں جو ادب سے نعتیں پڑھ. ہم نے سنا بھی اور دیکھا بھی ہے. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے حجرے شریف میں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. راز الہ آبادی تھے, اجمل سلطان پوری تھے, بیکل کو ساہی تھے, شمس الہ آبادی تھے. یہ وقت کوئی نعت پڑھی جائے تو لوگ جب نعت پڑھنے کھڑے تھے راز الہ آبادی نا چپ چاپ پڑھنے سن رہے نعت اور آنکھیں لوگوں کی چھلک رہی ہیں. اس وقت تک میرا شعور اتنا بالغ نہیں ہوا تھا. مجھے یہ تاج یعنی لوگ روتے کیوں, یہ شعور بالغ نہیں تھا میرا. پڑھ رہا تھا اس وقت. مطلب جب نعتیں ڈھنگ سے پڑھی جاتی ہیں نا, مطلب اچھی نعتیں ڈھنگ سے پڑھی جائیں تب بھی لوگوں کا دل جیتا جاتا ہے. اور آج لہرائیے پھہرائیے, بہت بڑا شعر پڑھنے جا رہا ہوں. عبادت بہار سے بڑا ہے. استقبال کیجیے, اٹھائیے دونوں ہاتھ. 55 روپے جو آتا ہے نا, اگر یہ بند ہو جائے تو سب لہرانا بند ہو جائے. لہرائیے پھیرائیے. عجب المیاں ہے ہماری, اور ہماری جو نوجوان طبقہ ہے نا وہ سب بالکل آگے بیٹھتا ہے کرسی قبضہ کر کے. اور اچھا آپ کی بھی فرمائش جھومتا رہے گا. اوکے, ایک بار سبحان اللہ کہیے 10 پیڑ آپ کے جنت میں لگ جائیں گے. تمہارے ابا نے قبضہ کیا وہاں پہ. نرسری سے 10 پیڑ لے آئیے بلائی کے لوگوں, اور پوری بلائی میں 1 سینٹی میٹر زمین آپ کی ناؤ کہاں لگائیں گے؟ وہ پیڑ کہاں لگاؤ گے؟ پیڑ لگانے کے لیے زمین چاہیے. پہلے جنت میں پلاٹ الاٹ کروا لو, پھر لگانا اس میں پودے. ہاں, تو یہ بھی اپنا چمکانے اور لہکانے کے لیے بول دیتا ہے تو وہ سمجھتا واقعی جنت لگ گئے پیڑ مارے. جنت کوئی بلائی کی گلی کی گولی مونگ پھلی کی دکان نہیں ہے. ہاں, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہ امپورٹنٹ جگہ ہے جو اللہ نے اپنے کرم سے اپنے ان مومن بندوں کے لیے بنائی ہے جو جی چاہے گا وہ سب تمہیں ملے گا. وہاں اس جنت کی طرف لپکو, آگے بڑھو, خدا کو راضی کرو, مصطفیٰ کو راضی کرو. تھوڑی دولت کیا آتی ہے بندوں کے پاس, جب ٹائم پورا ہو جائے مجھے بتا دیجیے گا. وہ تقریر مجھے یاد نہیں ہے, بس بولے جا رہا ہوں. حافظ کے لوگ تو چاہے کوئی سنے چاہے نہ سنے, 1.5 پڑا سنانا ہے. جی تو بتا دیجیے گا. تھوڑا پیسہ آ گیا نا, اب تک تو غریب تھا, خوب رو رو کے اللہ نے دے دیا. گاڑی لے آئے تو جانتے کیا لکھتا ہے؟ یہ نظر میرے پیر کی. ابے جنگلی, کیا اللہ نے نظر میرے پیر کی. کیا جنون ہے یار. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر
چھاپ کے دیتا ہے۔ اللہ کیسے فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسی قدر جاننی چاہیے۔ بچے رب نے دیے، بابا کیا کہتے ہیں، بابا نے دے دیا، میں نے کہا تیری ایسی کی تیری، بابا نے کہا دیتا ہے۔ تھوڑا پیسہ آ گیا تو اب تک تو چلتا تھا ٹھیک ٹھاک، اب یوں چلتا ہے، باقی کھلائی پوری جان گئی، بلڈنگ اس کی بن گئی، یہ توند پھٹے گی نا توند، یہ دھیان رکھنا اس میں کیڑے مکوڑے بڑھ جائیں گے۔ اس میں پورا اللہ والے بھی نیک بندے بھی ماشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے مکینوں کو بخشش کا پروانہ دے دے۔ کبھی بھی دولت دنیا پہ غرور مت کرنا، یہ ہاتھ کا میل ہے۔ ہم نے بچپن میں جنہیں منگتا دیکھا تھا آج وہ بنگلے میں رہتے ہیں، اور جنہیں ہم نے بنگلے میں دیکھا تھا جن کے کپڑے بمبئی جاتے تھے استری کروانے کے لیے وہ آج کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو پیسے آنے پر اترایا مت کرو، پگلایا مت کرو، رب کا شکریہ ادا کرو۔ یوں چلتا ہے جیسے کوئی بھیڑ بکری چل رہا ہے۔ اللہ کریم حشر کے میدان میں کرسی عدالت پر استوا فرمائے جیسا کہ اس کی شان کھلایا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اولین آخری سب جمع ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، او اہل محشر بتاؤ آج کس کی بادشاہ ہے؟ دنیا میں ہم ہے ہم، بلڈنگ میری فارچونر، تم مرو گے نا تمہاری اولادیں اس کپڑے سے ڈھانک دیں گی کہ ابا کی ہوا مریں گے، ابا کی ہوا نہ لگے۔ اللہ فرمائے گا بولو آج کس کی بادشاہ ہے؟ ساری زبانیں گنگ ہوگی، گنگ۔ پھر اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، قہر کرنے والے رب کی بادشاہ تھا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ میرا مولا فرماتا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے سب رب کا ہی ہے، تمہارا کیا ہے؟ کھاؤ پیو رہو مر جاؤ، چپ چاپ چہرے خاموشیوں میں آ جاؤ۔ کتنے ایسے پیر ہیں ابھی مرے نہیں، اپنی قبر بنوا رکھی ہے، ایسا لگتا یہی مرے گی۔ کسی کو پتا نہیں بھائی صاحب کہاں ٹرانسفر ہوگا ہمارا، کچھ پتا نہیں، اللہ نے مقدر میں ہاں لکھ دیا وہیں مرنا۔ ابھی جلد ہی ایک حادثہ ہوا ہے، ٹائٹینک ہوا، ایک جہاز جو ڈوبا تھا غالباً 1912 میں، ٹائٹینک کوئی 2000 یاتریوں کو لے کر کے روانہ ہوا تھا، سمندر میں گیا، ملک الموت نے سب کو دبوچ کے اندر بٹھا دیا، آرام فرما وہیں پہ تھے۔ پچھلے 4-5 مہینہ پہلے 5 لوگوں کو بھوت سوار ہوا کھرب پتی، ہاں اس میں 2 ہمارے پڑوسی ملک کے پگلے تھے، خربوں پتی۔ ایک بڑھیا سا انہوں نے وہ بنایا پنڈبی خربوں روپے کی، بولو چلو ٹائٹینک کو ڈھونڈنے چلتے ہیں۔ سنا ٹائٹینک کو، ابرہا جہاں مارا گیا تھا نا حاجیوں کو حکم ہے جلدی سے بھاگ لو یہاں سے، جلدی سے بھاگ لو، یہاں کھوٹا گیا تھا خلیج، عطاب جہاں نازل ہوتا ہے وہاں سے جلدی گزر جائے گا، یہ وہاں گئے جہاں عطاب نازل ہوا، چلو ڈھونڈتے کہاں ہے۔ خربوں روپے کی پنڈبی بنائی اور سب خرب پتی 5 تھے، ملک الموت وہیں بیٹھ تیار تھے، آ جاؤ ہم تمہارا ہی نہیں بتا گئے، یہ 5 بھی دبا کے رہتے، چپ چاپ تم بھی نہیں آرام کرو، اب پھر کوئی پگلائے گا تو ان 5 کو ڈھونڈنے جائے گا۔ آئے دن یہ تماشا ہوتا رہتا ہے دنیا میں۔ ابھی تھوڑی زمین ہل جائے نا، جس کو بھوکمپ کہتے ہیں،
یہاں کوئی ایک نہیں رکے گا ذرا، وہ بھگدڑ مچے گی نا، وہ بھگدڑ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لا انسان کبھی کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. 3 مہینہ پہلے ہمارے جے پور میں ایک ہلکا سا زلزلہ آیا تھا، کوئی 5 پوائنٹ کچھ کی تیبرتا تھی. ٹھیک اذان فجر کے بعد 4:25 پر آیا. جو جس حال میں تھا حضرت، جو چھٹی میں تھا وہ چھٹی بیٹھ کے پاس. آپ جانتے ہیں جے پور میں لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ان کا کام جوہری نگینے کا ہے. 1 مٹھی نگینہ ہو تو 1 کروڑ روپے کا ہوتا ہے. کسی نے یہ نہیں سوچا نگینہ لے کے بھاگے. جس حال میں بھاگو، نہ بچے کو پوچھ رہا کسی کو بھاگو بھاگو بھاگو. تو رام گنج منڈی، رام گنج چوپڑ پہ بیچوں بیچ سڑک کیا ہوا مہودے جی، کیا ہوا؟ کتنے تو ایسے ہوتے ہیں کہ پٹاخے خراب ہو جاتے ہیں. کتنوں کی سانسیں ایسی اٹھتی ہیں کہ گھنٹوں بول نہیں سکتا. اس دن مسجد میں فجر کے وقت اللہ اکبر، جیسے شب برات آ گئی، شب قدر آ گئی، نیچے سے اوپر تک کھچا کھچ نمازی کو. صبح میں کچھ ہمارے شاگرد امام ہے، حضرت آج بڑا مزہ آیا. میں نے کہا کیا بیٹے کیا ہوا؟ ارے حضرت تھوڑا سا زلزلہ آ گیا تھا، آج پہلی بار پوری مسجد کھچا کھچ بھری. میں نے کہا اللہ روز اذان سے پہلے تھوڑا سا بھیج دیا ہے. یا اللہ آمین مولوی آمین تو سنتا رہی ہے، مرد اللہ تیری تو سن رہی. آمین آمین آمین. کتنا ڈرتا آدمی اپنی جان سے، کتنی پیار، کتنا پیار کرتا ہے. جان چلی جائے گی، جان تو تیری چاہنے سے بچ جائے گی. ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی جب یہ تقریر ختم ہو جائے نا تو جا کے سو مت جائیو. رو رو کر کے اپنے دامن پہ لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو دھلنے کی کوشش. کبھی کبھی رویا بھی کرو یار، زیادہ ہنسنے سے دل مڑ رویا کرو. آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں مسلمان کے. میرے نبی فرماتے ہیں مسلمان کی آنکھوں کے وہ آنسو جو اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں اتنی قیمتی اور امپورٹنٹ ہیں. ایک قطرہ آنسو اگر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم ٹھنڈا پڑ جائے. جو خدا کے خوف سے گرتا ہے، اس لیے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو، روتے رہا کرو. اماں ابا کے مرنے میں سبھی روتے ہیں، کتا بلی مر جائے تب بھی رو لیتے ہیں، گائے بھینس مر جائے تب بھی لوگوں کو روتے دیکھا. اپنے آپ پر لوگ نہیں روتے. کبھی کبھی رویا کرو. کپڑے گندے ہوتے ہیں نا تو اس کپڑے کو دھلنے کے لیے صابن، سرف، لکوڈ، آلہ. پہلے جب آلے والے نہیں تھے تو مٹی کا تیل لگاتے تھے داغ دھلنے کے لیے، نیمبو کا رس نچوڑ کے دھلنے کے لیے، پھر بھی دھبا باقی رہتا. اب آلہ آ گیا ہے، بالکل صاف ہو دیتا ہے. کپڑے گندے ہوتے ہیں تو ان کو دھلنے کے لیے لکوڈ چاہیے، صابن چاہیے، سرف چاہیے. دل گندا ہوتا ہے، اس کو دھلنے کے لیے کیا طریقہ اپنائیں؟ کیا لکوڈ سے، صابن سے، سرف سے، آلہ سے دل دھلا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. تو صوفیہ فرماتے ہیں دل دھلنے کے لیے آنسوؤں کے قطروں کی ضرورت ہوتی. جب تمہارا پورا گھر سو جائے، اکیلے چپ کے اٹھو، وضو کرو، مصلی بچھاؤ، اللہ کا آستانہ کرم ہو، تمہاری پیشانی جھکی ہوئی ہو اور آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں موتی بنا کے شان کریمی میں چن لیے، قطرے جو ٹپکے میری عرق انفعال. شرمندگی کے آنسو دلوں کے تختی پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو دھلنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. اس لیے راتوں کو رویا کیجیے، آنسو بہایا کیجیے.
تاکہ دلوں کا گناہ دور کیا جائے۔ جنتیں تو اتنی بانٹی گئی ہیں مفت میں کہ ہر شخص بڑا خوش ہے۔ جہنم بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تھوڑی اس کی سن لیجیے، پھر میں گفتگو کو فل اسٹاپ لگانے کی تیاری کروں۔ اللہ نے دوزخ کو بھی پیدا کیا ہے۔ کسی بات کو منوانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم پیدا کیے گئے نا، تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے وہ مقصد سمجھایا جائے، سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر لالچ دیا جاتا ہے، اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو، ایسا کرو گے تو ایسا ہو، اور پھر نہیں مانتا ہے تو پھر ڈنڈے اٹھائے جاتے ہیں، ڈرایا جاتا ہے۔ جیسے بچے کو اسکول میں ڈالا پڑھنے کے لیے، بچے پڑھو گے، ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے، لائر بنو گے، ادھیکاری بنو گے، نہیں سمجھتا ہے، بیٹے اگر تم پڑھو گے تو ہم تمہیں ڈریس لا کے دیں گے، تمہیں یہ دیں گے، تمہیں وہ دیں گے، تمہاری خواہش کی چوائس کی چیز تمہیں دیں گے۔ سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، اب نہیں مانتا ہے تو ڈنڈا چپ چل پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ نے یہ 3 طریقے بتائے۔ پہلے زندگی کا مقصد، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ اللہ کہتا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو، ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا، روزی ہم تمہیں دیں گے، پرہیزگار بن جا۔ اگر پھر نہیں مانتا تو اللہ کہتا بندے ہم نے جنت بنائی، نیک ہو جائے گا ہم تجھے جنت میں ڈالیں گے، پھر نہیں مانتا ہے تب اللہ کا ہم نے جہنم پیدا کیا جو سرکش، باغی، بدماش، کفار و مشرکین کے لیے بنایا ہے۔ اس جہنم کی کنڈیشن کیا ہے؟ ایک دن جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں، بہت تیز دھماکہ ہوا۔ آقا نے پوچھا جبریل یہ آواز کیسی؟ کہا یا رسول اللہ 70 سال پہلے جہنم کی مڈیر سے ایک پتھر ڈھکیلا گیا تھا جہنم میں، آج 70 سال بعد وہ تہ تک پہنچا ہے، یہ دھماکہ اس تہ میں پہنچنے کا، اتنا گہرا جہنم۔ اس جہنم کو سرکش اور باقی بندوں کو تپانے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ کچھ لوگ ہی ارے مولانا آخر تو جنت میں جائیں گے، سزا وجہ بھگتنے کے بعد تو جائیں گے ہی جائیں گے جنت میں۔ ٹھیک ہے، سن لو، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جہنمی کا جو ایک دانت ہے نا، یہ احد پہاڑ کے برابر ہے، ایک دانت۔ کتنے دانت ہوتے ہیں؟ 32۔ ارے 32 کو 32 کہتے ہیں نا، 32 دانت ہوتے ہیں۔ 15 کلومیٹر سے 32 کو ضرب دیجیے کتنا کلومیٹر بنتا ہے؟ کوئی میتھ جاننے والے ہیں؟ ہمارا میتھ تھوڑا کمزور ہے جی، ماشاءاللہ۔ یہ جو 32 دانت ہیں جب اس کو ترتیب سے لگایا جائے گا تو 480 کلومیٹر میں یہ 32 بنے گی آپ، اور جس تھوپڑے میں سیٹ کیا جائے گا اندازہ لگے، یہ ہونٹ ناف کے نیچے تک لٹکے گا جہنمی کا، اوپر کا ہونٹ پیشانی تک رہے گا تاکہ چہرہ اس کا ڈھکا رہے۔ یہ شولڈر سے لے کے اس شولڈر تک آنے کے لیے حدیث شریف میں آقا فرماتے ہیں یہاں پر کوئی گھڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھ کے تیز رفتار میکسیمم گھوڑا دوڑائے تو 2 مہینے تک دوڑنے میں یہاں پہنچے گا، اس شولڈر پہ۔ یہ چمڑا 70 گز موٹا کر دیا جائے، اور جب یہ آگ میں جل کر کے راکھ بن جائے گا تو اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب چمڑا جل جائے گا تو پھر ہم نیا چمڑا دیں گے تاکہ تمہیں جہنم کا عذاب چکھایا جائے۔ اللہ
ایک وقت کی نماز چھوڑ دینے والا بغیر عذر شرعی کے 2,86,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا۔ او کہنے والوں، آخر جنت میں تو جائیں گے ہی، بھلے سزا بھگت کے جائیں۔ 2,86,00,000 سال کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں نا؟ وہ دن بھی کیسا دن ہوگا؟ آخرت کا دن دنیا کے 1,000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن۔ وَإِنَّ يَوْمًا كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، آخرت کا ایک دن دنیا کے 1,000 سال کے برابر۔ اب ملٹی پلائی کیجئے، برا کیجئے، ضرب دیجئے، 2,86,00,000 سال کا ایک دن 1,000 سال کا، بڑی آسانی سے جنت میں چلے جائیں۔ اس لیے دماغ کے کیڑے نکال دو، کیڑے۔ اور یہ بھی سن لو، اللہ فرماتا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو ابھی تو ہم مرے بھی نہیں، جب مریں گے حشر ہوگا، پھر فیصلہ ہوگا کون کدھر جائے گا۔ اور ابھی سے موج پہ تاج دھرے بیٹھے، شکل دیکھی آئینے میں۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شکر مناؤ کہ حضور نے ہمیں اپنے دامن کرم میں چھپا رکھا ہے۔ ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی۔ کم از کم نبی سے غلامی کا رشتہ اتنا مستحکم کر لو، اتنا مضبوط کر لو کہ کم از کم حضور ایکسپٹ کر لے یہ میرا غلام ہے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، ڈگڈگی بجاتے رہیے ہم حضور کے غلام ہیں غلام ہے غلام۔ جب حضور مان لیں گے یہ غلام تب تو پتہ چلے گا بھائی۔ ویسے کیسے پتہ چلے کہ حضور نے تمہیں تسلیم کر لیا تم ہمارے غلام ہو؟ اور جو غلام ہوتا ہے نا وہ بے لگام نہیں ہوتا۔ غلام بے لگام نہیں ہوتا ہے، یقین نہیں آتا تو بلال کو دیکھ لو، زید بن حارثہ کو دیکھ لو، اسامہ بن زید کو دیکھ لو، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کو دیکھ لو، بے لگام نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، نظریں جھکا کے بیٹھا کرتے تھے، تابع نظارہ نہ تھا ان کی نظروں میں کہ حضور کے رخ زیبا کو آنکھیں بھر کے دیکھ سکے۔ کچھ ایک صحابہ ہیں جنہوں نے سرکار کے رخسار کا نقشہ کھینچا ہے، نظر ٹھہرتی نہیں عرض منور، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے یا رسول اللہ، نظر ٹھہرتی نہیں عرض منور پر۔ اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرے تربت پیمبر پر۔ بریلی کے قلندر نے تو اور کمال کیا، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تو اب چلتے چلتے آپ سے یہ عرض ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو، یہی وہ عبادت ہے جو نومنی کو نہیں ملے گی، آپ کو ملے گی جب آپ مر مرا جاؤ گے نا۔ ہاں یہ جو ہے خوبصورت ایک دعا جس میں سب اللہ رحمہ کیڑے تشریف فرما ہوں گے۔ ہاں سب سے پہلے قبر میں یہ ٹنکی پڑتی ہے جس کو تود شریف کہتے ہیں، مرغا بکرا تیتر بٹیر جلیبی گلاب جامن کاجو کتلی سب بھرا ہوا ایک ٹنکی پڑتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ شرمگاہ، ان دونوں کو سنبھال کے رکھو۔
پھر مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو اپنے زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھا کیجیے جماعت کے ساتھ، سنی امام کی اقتداء۔ یہ بھی بڑا المیہ ہے، جب تک غریب رہتا تو سنی رہتا ہے، مال والا گیا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی گدھے دکھائی پائے ہم کو، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، حلوہ بھی ٹھیک ہے، دوبر بھی ٹھیک ہے، کوئی ٹھیک نہیں ہے کبھی۔ اگر کوئی ایسا بندہ تمہیں دیکھے نا کہ یہ سنی بھی ٹھیک ہے اور وہاں بھی ٹھیک ہے، سمجھ جاؤ یہی کمینہ ٹھیک نہیں ہے۔ غیبت مت کیجیے، چغلی مت کیجیے، خود سر مت بنیے، نظروں کو جھکا کے رکھا کیجیے۔ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کے لیے ہے، وہ ماں باپ اپنے بچوں کو ادب اور علم سکھائیں، معاشرے کو کلین کیجیے، دیش کی حفاظت کیجیے۔ یہ دیش کسی کے باپ کا نہیں ہے، خواجہ پاک کا ہے۔ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک پورا بھارت ایک ہے جس کے ہم نگہبان ہیں، اور ہمارے ملک کی سرحدوں پر جب بھی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں غیر ملکیوں کی، ہم سے پوچھو ہمارے دل میں درد کتنا ہوتا ہے۔ ہمیں بابر کے نسل سے جوڑ کر مت دیکھا جائے، خواجہ کی اصل سے جوڑ کے دیکھا جائے۔ ہم اس دیش کے اصلی ناگرک ہیں۔ آزادی کے وقت دلی کے سرحد سے لے کے لاہور کی سرحد تک شیر شاہ سوری روڈ کے دونوں طرف ہر پیڑ پر کسی نہ کسی عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی تھی، وہ سب سنی تھے۔ 57,000 علماء۔ راج پتھ پر دلی میں جو نام لکھے ہوئے ہیں نا، 83,000 لوگوں کے نام لکھے ہیں، دیش کی قربانی دینے والوں کے نام، اس میں 63,000 صرف ہم ہی ہیں، 20 میں سب ہیں، پھر بھی ہم ہی پر نگاہیں اٹھتی ہیں لوگوں۔ ہمیں کام کرنے دیا جائے، ہم مدرسوں سے ایسے افراد تیار کریں گے نا، کل بھی مدرسے ہی نے ہندوستان کو آزادی کا خواب دکھایا تھا فضل حق خیر آبادی کی شکل میں، آج بھی مدرسے یہ رول ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو شاد و آباد رکھے، ہمارے علماء کو متحد رہ کر کے دین و سنیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادب سے عرض ہے اپنے علماء کی بارگاہ میں، مقتدا ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر سب چاہو کہ ہم سب امام ہی بنیں گے تو مصلی تو ایک ہی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی تنظیم کامیاب اس لیے نہیں ہوتی ہے، ہر آدمی اس چکر میں رہتا کہ ہم بنیں گے ہم بنیں گے۔ اس صلاحیت کا جو ہو اس پر ایک ہو جاؤ کہ بھی امامت تمہیں کرنی، ہم تمہارے ساتھ، کیا دقت آتی ہے؟ ہمیں خدمت کرنی ہے رب کی رضا جوئی کے لیے، کسی کو دکھانا تھوڑی ہے۔ اس لیے کسی ایک صالح پاکیزہ فکر، بلند نظر نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ آگے آپ ہیں، پیچھے ہم آپ کے ساتھ، چلیے بسم اللہ دین کے نام۔ کوشش کریں محلے میں کوئی بچہ نہیں پڑھتا ہے، رسی میں باندھ کر مدرسہ بھیجیے۔ کوئی غریب کا بچہ نہیں پڑھنے جا رہا ہے غربت کی بنیاد پر، مالداروں پیسہ رکھ کے قارون بن کر مت بیٹھا کرو، اس پیسے کو چپکے سے کسی غریب بچے کی سالانہ فیس بھر دو، بیٹے تم پڑھو۔ اگر ایک بچہ بھی مسلمانوں کا IAS بن گیا تو رہتی دنیا تک اپنی قوم کا، اپنے ملک کا، اپنے شہر کا نام روشن کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔